الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الوصیہ یہ شروع کیا تھا۔ اس کے آغاز میں انہوں نے اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کے بارے میں بڑی اہم اور مفید باتیں بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ جب یہ دنیا ایسی حقیر اور عارضی ہے تو اگلی دنیا جو مستقل ہے اس کے لیے زاد راہ اور نیک اعمال یہ انسان کو جمع کرنی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے پاس موقع ہے کچھ کمانے اور کرنے کا آخرت کے لیے، اور جلد ہی یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے کی تھی کہ بندہ فوت ہو جائے یا آخرت میں جو چلے جائیں گے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی، چاہے وہ جنتی ہوں چاہے وہ جہنمی ہوں، نیک ہو یا برے ہوں، کہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ جا کر کچھ کرنے کا موقع مل جائے، یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس دنیا میں ابھی موقع موجود ہے، کچھ کر سکتے ہو، تم کما سکتے ہو، تم تو اس کو ضائع نہیں کرو۔ اب اس کے آگے انہوں نے جب نیک اعمال کی ترغیب دی اور اس کی کچھ انواع و اقسام بھی بتائی، تو اب آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نیکیاں کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت اور مشقت کا باعث ہوتا ہے، لیکن جب انسان اتنا کچھ کر لے تو وہ کوشش کرے کہ ایسے اعمال سے بچے جو نیک اعمال کو ضائع کر دے۔ تو اب آگے وہ یہی اعمال بتانے لگے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسے اعمال سے، ایسے اخلاق سے خود کو بچا کر رکھو۔ تو فرماتے ہیں، پڑھیں، واحترس من مفسدات الأعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك، فلا تحصل على أجر العاملين ولا راحة البطالين، وتفوتك الدنيا والآخرة۔ یعنی اعمال ضائع کرنے والے، نیکیاں ضائع کرنے والے کاموں سے بچو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جتنی محنت کی ہے وہ بھی ضائع چلی جائے گی، اور جو اپنا آرام چھوڑ کر عبادت میں لگایا تھا وہ آرام بھی تمہیں نہیں مل سکا۔ یعنی نہ آخرت میں کامیاب ہوئے اور نہ فضول اور بیکار لوگوں کی طرح تم دنیا میں کوئی عیش و عشرت اور مزے حاصل کر سکے۔ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ الرياء، فمن ذلك الرياء والعمل لمحمدة الناس، فإن هذا شرك، وقد روي عن الله تعالى أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، وقد لا يحصل للمرائي ما قصده فيخيب بالكلية۔ ان اعمال میں پہلے نمبر پر الرياء دکھلاوا ہے، کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بندہ نیکی کرے، اور کوئی کام کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا کہ فرماتے ہیں اصل الریاء محمدۃ الناس، کہ اصل ریاکاری کی جو بنیاد یا جڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان خواہش کرے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ جس دل میں یہ خواہش موجود ہے وہ سمجھ لے ریاکار انسان ہے۔ عمل ریاکاری کے لیے کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ بات کی باتیں ہیں، دل میں اگر یہ خواہش موجود ہے کہ جمعہ آج پڑھاؤں گا، ایسا پڑھاؤں
کہ لوگ تعریف ضرور کریں. تو جمعہ پڑھانے کا ایک تو ثواب کوئی نہیں ملے گا اور دوسرا گناہ ملے گا. کتاب ایسی لکھوں، مضمون ایسا لکھوں، تقریر ایسی کروں کہ جس کے سامنے میں سناؤں وہ میری تعریف ضرور کرے. یہ خواہش ہی شرک ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے انسان گناہ کماتا ہے، اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیں ائمہ سلف کے ہاں شہرت کو ایک فتنہ سمجھا جاتا تھا. یہی خواہش ہے نا کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے پسند کریں، یعنی شہرت مقصود ہوتی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث اور عالم کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اللہ نے مجھے شہرت کے فتنے سے آزمایا ہے. امام احمد کو شہرت ملی نا کہ جب ساری اسلامی سلطنت پر پابندی لگا دی گئی کہ ہر عالم اور ہر مسلمان لازماً یہ عقیدہ بنائے اور اقرار کرے کہ قرآن مخلوق ہے، تو سوائے 2-4 علماء اور ائمہ کے سب نے خوف سے یہ اقرار کر لیا یا مان لیا. تو 1-2 جو عالم تھے وہ کچھ فوت ہو گئے اسی فتنے کے دوران. تو پوری سلطنت اور پوری اسلامی ریاست بنو عباس کی جو اس دور میں قائم تھی، امام احمد کھڑے رہے. مصلحت کہ خاموش رہیں یا اقرار کر لیں، اس وقت یہ بھی انہوں نے غلط سمجھا. تو اس لیے پوری سلطنت میں امام احمد کی پہلے بھی شہرت تھی، لیکن اس کے بعد وہ شہرت میں یکتا اور اکیلے مشہور ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے شہرت سے آزمایا ہے، تم شہرت سے بچ کر رہے. اور علماء فرمایا کرتے تھے ما صدق اللہ من احب الشہرہ، کہ جو انسان شہرت پسند ہوتا ہے اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ کے لیے، اخلاص سے خالی ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی شہرت والے کام طالب علم کو قطعاً زیب نہیں دیتے کہ تصویریں بنا بنا کر اپنی پھیلاتا رہے، خود ہی کھینچ کر لوگوں کو بھیجتا رہے، سوشل میڈیا پر لگاتا رہے، کسی جگہ نمایاں ہو کر آگے بیٹھے جہاں کوئی علمی فائدہ نہ ہو، یا اپنا نام بڑا لکھنے اور لکھوانے کی کوشش کرے، آگے بڑھ بڑھ کر تقریر، خطابت، امامت، جہاں لوگوں کا رش اور جم گٹھا ہو. تو یہ سارے کام ایک عالم کے زیب نہیں دیتے، بلکہ یہ شہرت اور ریاکاری کا فتنہ ہے. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. فرماتے ہیں فإن هذا الشرك، یہ شرک ہے. اور اللہ رب العالمین سے مروی یعنی حدیث قدسی ہے کہ جو انسان کوئی عمل کرتا ہے اس میں شرک کرتا ہے، میرے علاوہ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، یا دوسروں کے لیے ہی وہ عمل انجام دیتا ہے، تو وہ اسی کا ہوتا ہے، میں اس سے بری ہوتا ہوں، مجھ سے بندہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا. دیکھو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان قرآن پڑھے بڑی محنت سے، حدیثیں پڑھے بڑی محنت سے، تقریر کرے یا کوئی بھی کام کرے بڑی محنت سے، اور اسے اللہ سے کچھ نہ ملے، سب کچھ ضائع ہو جائے اور اس کے بدلے گناہ ملے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا انسان جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اول من تسعر بہم النار، وہ ہوگا کہ جو اس لیے علم سیکھتا ہے لیقال انہ عالم، کہا جائے کہ یہ عالم ہے، وہ سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ میدان کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کچھ آداب اور پابندیاں ہوتی ہیں جو ہر انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آگے ایک بڑی دلچسپ بات فرماتے ہیں کہ ریاکار انسان کیا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں نیکیاں کرتا ہے کہ میں نیک مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے کہیں بہت اچھا آدمی ہے. لیکن فرماتے ہیں وقد لا يحصل للمرائی ما قصد، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
تو اسے یہ بھی نہیں ملتا. اللہ سے تو ویسے ہی اجر گیا نا. تو لوگوں کے ہاں بھی وہ مشہور نہیں ہوتا کہ نیک ہے، بلکہ لوگ بھی کہنے لگ جاتے ہیں یہ ریاکار ہے. اس کی حرکتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے. میت پہ جاتا ہے تصویریں کھنچوا کر فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، جنازہ پڑھنے جاتا ہے فیس بک پہ تصویریں ڈال دیتا ہے، کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے فیس بک پہ تصویریں ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تصویریں فیس بک پر ڈال دیتا ہے. تو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریاکار ہے. اب پھر لوگ بھی اس کو نیک نہیں مانتے، بلکہ کیا مانتے ہیں؟ یہ برا انسان ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے فَيَخِيبُ بِالْكُلِّيَّةِ، ہر لحاظ سے وہ نامراد ہو جاتا ہے. آگے ایک واقعہ لکھتے ہیں. وقد روينا أن رجلا كان يرائي بعمله فإذا مر بالناس قالوا هذا مرائي، فقال يوما في نفسه والله ما حصلت على شيء فلو جعلت عملي لله. کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنا کوئی بھی نیکی کا کام دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، لیکن جب لوگوں کے پاس سے گزرتا تو لوگ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نیک ہے، کہتے تھے ھذا مرائن، یہ ریاکار ہے، وہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے. لوگوں میں بھی بدنام ہو گیا. فقال یوما فی نفسی، ایک دن وہ سوچنے لگا واللہ ما حصلت علی شیء، دیکھو مجھے تو کچھ بھی نہ ملا، اللہ سے بھی نیکی نہیں ملتی ہے اور لوگ بھی مجھے باتیں کرتے ہیں. فلو جعلت عملی للہ، کاش کہ میں اب پھر صرف نیکی کروں تو اللہ کے لیے کروں، لوگوں سے تو مجھے کچھ ملا نہیں ہے. تو آج کے بعد میں ریاکاری کو دفع کرتا ہوں، جو نیکی کروں گا صرف اللہ کے لیے کروں گا. تو کہتے ہیں فما زاد علی ان قلب نیتہ، صرف اس نے نیت ٹھیک کیا اپنی، جیسے پہلے کرتا تھا ویسے ہی بعد میں بھی کرتا رہا، لیکن نیت ٹھیک کرنے کا صلہ کیا ملا؟ فکان اذا مر بهم بعد، پھر جب اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس سے گزرتا قالوا ھذا رجل صالح، لوگ بھی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا آدمی جا رہا ہے. اصل میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی سعی اور کوشش سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں. دنیا میں اللہ کی توفیق سے ملتا ہے اگر کچھ ملتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک نیک آدمی اللہ کو جب پسند آتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ نیک ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو سارے فرشتے اس سے محبت کریں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ زمین میں ہر انسان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو. فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، حدیث ہے کہ پھر ہر دل میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کئی لوگوں کو آپ کبھی نہیں ملے ہیں، صرف ان کا نام سنا، لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے جو بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں محبت آتی ہے. اور یہ صرف اپنے ملک کی حد تک نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بڑے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں دوسرے ممالک تک کہ ہم صرف ان کے نام اور کام سے واقف ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہم کام کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ان کی محبت ہمارے دل میں ویسے ہی پیدا ہو جاتی جیسے بندہ کسی بڑے قریبی سے محبت کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ حدیث ہے. ہم نے شیخ عبد المنان نور پوری صاحب کو دیکھا ہے، دکھلاوے، ریاکاری، ایسا کوئی کام دور دور تک ان کی سوچ اور فکر میں کیا ان کے عمل میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بے انتہا لوگ ان سے محبت کرتے تھے. تو نظر آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہوئی. تو انسان دیکھیں اس طرح دنیا میں بھی نیک نامی کماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر محفوظ رہتا ہے.
تو اس کی مثال دیکھو، کہتے ہیں دیکھو اس بندے نے کچھ نہیں کیا سوائے اپنی نیت ٹھیک کرنے کی. تو جو بندہ نیت ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سے نوازتا ہے. چلیں آگے. العجب ومن ذلك العجب فقد روي أن المدلي لا يجاوز عمله رأسه، وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى قل للعاملين المعجبين اخسروا وقل للمذنبين التائبين أبشروا. وقال بعض دوسری چیز کہ جس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، وَمِن ذَلِكَ الْعُجْبُ، کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کو اپنا عمل اچھا لگتا ہے اور دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اسے خود پسندی کہتے ہیں. اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے اور دوسروں کی ہر چیز حقیر لگتی ہے. یعنی سمجھ لو کہ یہ تکبر کے قریب قریب چیز ہوتی ہے. تکبر میں دو جزء ہوتے ہیں، حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو فرماتے ہیں فقد روی ان المدلی لا یجاوز عمله رأسه، مروی ہے کہ جو خود پسند انسان ہوتا ہے اس کا عمل اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا، یعنی اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، قبول نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یعنی بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے کہ اے موسیٰ قل للعاملین المعجبین، ان لوگوں سے کہو کہ جو عمل کرتے ہیں خود پسند ہیں، اخسروا، کہ تم ہمیشہ نقصان میں رہو گے، نہ تم نے توبہ کرنی ہے اور نہ تمہارا یہ عمل جو کرتے ہو قبول ہونا ہے، تم نے خسارے میں رہنا ہے. یہ ان کو بتا دو دنیا میں. وَقُلْ لِلْمُذْنِبِينَ التَّائِبِينَ، لیکن ان گناہگاروں سے کہو کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، ابشروا، کہ تم مطمئن رہو، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا. یعنی عمل کرنے والا خود پسند نقصان میں ہے، لیکن گناہ کرنے والا، لیکن توبہ کرنے والا اس سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے معاف کر کے آگے صلہ بھی دے دیتے ہیں. جی. وقال بعضهم لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. آگے کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ میں رات کو سوتا رہوں، یعنی قیام اللیل نہ کر سکوں، اور صبح مجھے اس کا افسوس ہو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں رات کو قیام کر کے صبح اٹھوں، اپنا عمل پسند ہو اور لوگوں کو میں حقیر سمجھنا شروع کر دوں. دیکھو ان کو تو توفیق ہی نہیں کہ تہجد پڑھ سکیں، میں نے تو تہجد پڑھی ہے. شیخ سعدی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا یا کوئی قریبی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح فجر کی نماز کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تہجد پڑھی ہے، یہ سارے مسجد میں سوئے ہوئے تھے دوسرے. تو کہنے لگے بیٹا چغلی کرنے سے بہتر تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ سوئی رہتے. تو یہ بات یہاں کر رہے ہیں کہ اگر انسان کو اپنا عمل ہی خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، مراد کیا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی دیکھو میں تو اتنا کام کرتا ہوں، اس نے کیا کیا ہے، تو یہ انسان کے لیے وبال اور گناہ کا باعث بنتا ہے. اس سے بھی ایک طالب علم اور عالم دین کو بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے تحقیر المسلم ولا تحقرن مسلما ولا تظنن انك خير منه فان ذلك ربما احبط عملك. کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا اور نہ یہ سمجھنا ہے کبھی کہ تم
اس سے بہتر ہو، کیونکہ بسا اوقات یہ سوچ بھی انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو دیکھو، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آپ سے بڑا ہو سکتا ہے یا آپ سے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر بڑا ہے تو سمجھو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کا احترام کرو۔ اگر چھوٹا ہے تو سمجھو کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، اس لیے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ انسان اگر اپنی انا کو، اپنی انانیت اور نفسانیت کو مار دیتا ہے، تب اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ شرط ہے حدیث میں کہ دنیا میں اگر بہتری چاہتے ہو تو جھکنا پڑے گا۔ جتنے بھی پھلدار پودے اور درخت ہوتے ہیں نا، وہ پھل ان کو لگتا ہے تو وہ جھکتے ہیں، اور جتنے بھی ویسے ہوتے ہیں وہ بڑے سیدھے اور اکڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جہاں بھی پہنچ جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کیسے بندے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری پنڈلی میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ اس سے بڑھ کر بشارت کسی مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اگر میرے عمل پتہ چل جائیں تو کوئی میرے ساتھ چلنا پسند نہیں کرے گا، اتنی بدبو آئے گی کہ کوئی میرے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک بھی انسان معلومات جمع کر لے، پھر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی ہے اگر وہ شرعی آداب سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں، دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن خود اسے اپنی نیکی کا، اپنے علم کا دنیا آخرت میں کوئی نفع ملنے والا نہیں۔ جی، وقد روينا أن عيسى عليه السلام خرج في سياحته ومعه حواريه، فمر بقلعة فيها لص، فلما رآهما قال لنفسه هذا عيسى نبي الله وهذا حواريه، ومن أنت يا شقي؟ لص تقطع الطريق وتخيف السبيل وتقتل النفس التي حرم الله، فنزل إليهما تائبا نادما۔ کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن گھومنے نکلے، ان کے ساتھی بھی ساتھ ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک قلعے کے پاس سے گزرے جس میں ایک چور بھی تھا۔ جب اس کو دیکھا، اس چور نے نا حضرت عیسیٰ کو اور ان کے ساتھی کو دیکھا، اپنے دل میں سوچنے لگا ھذا عیسیٰ نبی اللہ وھذا حواریہ، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کا صحابی ہے۔ سوچنے لگا کتنے نیک لوگ ہیں۔ ومن انت یا شقی، اپنے بارے میں کہنے لگا بدبخت دیکھو تم کیا کر رہے ہو، نبی ہے، صحابی ہے، اور تم کہاں مصروف ہو۔ لسن تقطع الطریق، تم ایک چور ہو جو ڈاکے مارتا ہے، وتخیف السبیل، رہزنی کرتا ہے، وتقتل النفس التي حرم اللہ، ناجائز قتل و غارت کرتے۔ یہ تمہارے اعمال، کیسی زندگی ہے تمہاری؟ اور اپنے دل میں سوچنے لگے۔ فنظر الیہما تائبا نادما، یہ سوچ کر نہ توبہ کر لیتا ہے، ندامت اسے آتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے صحابی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں مل جاتا ہے ان کو۔ آگے، فلما أراد أن يمشي معهما قال لنفسه ما أنا بأهل أن يمشي معهما ولكن أمشي خلفهما كما يمشي المذنب الذليل۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے صحابی وہاں سے چلنے لگے نا، تو اس کا دل کیا میں بھی ان کے ساتھ ہی جاتا ہوں، میں نے اب ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں نے یہ زندگی چھوڑ دینی ہے۔ لیکن جب چلنے لگا تو کہتا ہے میں ان کے ساتھ برابر میں کیسے چل سکتا ہوں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ اس کی سوچ بھی بڑی پاکیزہ تھی کہ میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تو میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، آگے میں نہیں چل سکتا۔ آگے، فمشى خلفهما
فالتفت الحواري فرآه يمشي خلفهما فعرفه فقال في نفسه من هذا الكلب حتى يمشي خلفنا. جو حضرت عیسیٰ کا ساتھی تھا نا، اس نے دیکھا ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے، تو دیکھا یہ تو وہی چور ہے جو وہاں چوری کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ کے اس ساتھی نے دل میں سوچا من هذا الكلب حتى يمشي خلفنا، یہ کتا ہے، یعنی اس کے برے اعمال کی وجہ سے یہ ناپاک بندہ کیسے ہمارے پیچھے چل سکتا ہے. یہ سوچ ان کے دل میں آئی. فاطلع اللہ تعالی علی ما فی انفسہما، اللہ نے دیکھا اس چور کے دل میں جو تائب ہو کر پیچھے آ رہا تھا، اور اس نبی کے ساتھی کے دل میں بھی دیکھا جو یہ سوچ اس بندے کے بارے میں رکھ رہا تھا. فأوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی، ان قل للحواریہ واللص یستأنفان العمل، کہ آپ اس چور اور اپنے ساتھی سے کہیں کہ ابھی جو تم کر رہے ہو اس عمل کو دیکھو، سمجھو کہ تم نے ابھی سے عمل شروع کیے ہیں، پہلے تمہاری زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا. ابھی اگر تمہارا حساب کیا جائے، چور کی سوچ رکھی جائے ایک طرف، اور دوسری طرف اس صحابی کی، اس ساتھی کی نیت کو عمل شمار کر کے یہاں سے اگر حساب کتاب شروع کیا جائے، تو اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے، اما اللص فقد غفرت له بتوبته وازدرائه على نفسي، کہ چور کو تو میں توبہ کرنے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں، کہ اس نے خود کو اتنا حقیر سمجھا کہ میں ان کے برابر بھی نہیں چل سکتا. وَأَمَّا الْحَوَارِيُّ فَقَدْ أَحْبَبْتُ عَمَلَهُ بِازْدِرَائِهِ اللص الطائب، اور یہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی. اور کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اس توبہ کرنے والے چور کو حقیر سمجھا کہ توبہ کے بعد انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے. التوبہ تہدم ما کان قبلہا، اور ایک حدیث میں ہے تجب ما کان قبلہا، توبہ انسان کے پہلے گناہوں کو ایسے جڑ سے کاٹ کر بالکل صفایا کر دیتے. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کو اللہ نیکیاں بنا دیتا ہے، ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دیتا ہے. تو اس کی کیا جرأت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ ایسا سمجھے کہ یہ برا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، توبہ کرنے کے بعد متعین کر کے کسی کو یہ تانا نہ دینا کہ مجھے پتا ہے تم کیسے تھے. اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد اپنے دل میں بھی سوچ رکھنا، چاہے منہ سے نہ کہے کہ مجھے پتا یہ کیسا تھا. تو یہ ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اپنی نیکیوں کو بھی کھا دیتا ہے. تو انسان کو اس سوچ سے اور اس رویے اور سلوک سے خود کو بچانا چاہیے کہ کسی کی پرانی برائیاں اور پرانی غلطیاں ذہن میں لا کر اس کو حقیر سمجھیں. اب دیکھیں، دوسروں کے بارے میں فرض کریں ہم گناہ جانتے ہیں کہ اس نے کتنے کیے ہیں، کون سے کیے ہیں، لیکن اپنے بارے میں جتنے گناہ جانتے ہیں اگر دونوں کا موازنہ کریں تو کس کے زیادہ ہوں گے؟ اپنے زیادہ ہیں. لیکن افسوس دیکھیں، بندہ خود کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ ہے انسان کو جو اپنے دل اور اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے. آگے وقال بعض انبیاء بنی اسرائیل لقومه ائتونی بخیرکم فاتوه برجل فقال له النبی ائتنی بشرهم فرجع بنفسه فقال ما وجدت فيهم شرا مني فقال صدقوا انت خيرهم. بعض نبیوں نے اپنی قوم میں کہا کہ دیکھو اپنے میں سے کوئی نیک بندہ میرے پاس لے کر آؤ. فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ، انہوں نے کہا یہ ہم میں سب سے نیک. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، تو پھر نبی نے کہا ایسا کرو
کہ سب سے برا لاؤ. فرجع بنفسہ، پھر خود ہی اپنے دل میں سوچنے لگے کہ برا تو میں ہی زیادہ ہوں. فقال ما وجدت فیہم شرا منی، وہ جو بندہ لائے تھے نا، اسے کہا کہ تم ایسا کرو، ائتنی بشرہم، انہوں نے کہا یہ نیک سب سے زیادہ یہ ہے. وہ نبی کے پاس آیا تو نبی نے اس نیک کو کیا کہا؟ اب تم اس لوگوں میں دیکھو، ائتنی بشرہم، ان میں جو سب سے برا ہے نا، اب وہ تم میرے پاس لے کر آؤ. نیک کو پتا ہوتا ہے معاشرے میں کون برا ہے. وہ نیک انسان کی سوچ دیکھیے. فرجع بنفسہ، اپنے دل میں غور کرنے لگا. تو نبی کو کیا کہتا ہے؟ ما وجدت فیہم شرا منی، مجھے تو اپنے سے زیادہ کوئی گناہگار ان میں نظر نہیں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے نیک ہے، اور اس کی اپنی سوچ کیا ہے؟ میں سب سے برا. فقال صدقوا، نبی کہنے لگا ہاں لوگوں نے تیرے بارے میں سچ ہی کہا تھا. انت خیرہم، تو واقعی ان میں سب سے بہتر ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، اور لوگ اس کے بارے میں گواہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت حسن بصری ایسے ائمہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا دنیا میں جینا ایسے تھا، شب و روز کیسے گزرتے تھے عبادت میں اور اطاعت میں. لیکن اس کے باوجود اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یا حسن بصری کا اپنا بھی ایسا قول ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ صرف ایک بندے کو جہنم میں بھیجے گا، باقی سب کو جنت میں بھیجے گا، تو عمر بن عبدالعزیز کو ڈر ہوگا کہیں وہ میں یہ نہ ہوں، اور حسن بصری بھی ڈرے گا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں جو اس سے جہنم میں جانا ہے. تو یہ حالت ہے. اور ہماری تو جنت پکی ہے. ہمارے رویے، ہماری جس طرح کا دنیا میں رہن سہن لگتا ہے جنت پکی ہے، ہم کچھ بھی نہ کریں جنت میں جانا ہے. اور جو جنت کے لیے کرتے تھے ان کی حالت یہ تھی. آگے دیکھیے عمل. مخالفة السنة، ومن ذلك مخالفة السنة قولا أو فعلا أو اعتقادا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن خالف الدليل وأخذ غير طريقه ضل، بل اتبع السنة سر حيث سارت وقف حيث وقفت. چوتھا عمل کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، مخالفت السنہ، سنت کی مخالفت ہے. کیسے؟ قولا او فعلا او اعتقادا، زبان سے کرے مخالفت، یا اپنے فعل سے کرے مخالفت، یا اپنا عقیدہ سنت کے خلاف بنائے. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی سنت کے خلاف ہو تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رہنما اور ہادی ہیں جو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ ہی سیدھی راہ دکھاتے ہیں. فَمَنْ خَالَفَ الدَّلِيلَ وَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهِ ضَلَّ. اور دنیا میں یہ قانون ہے کہ دیکھو کوئی گائیڈ آپ کو کہیں منزل تک لے کر جا رہا ہے جس کو راستے کا پتہ ہے، جب تک آپ اس کی مان کر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن جہاں آپ اس کو چھوڑ کر خود منزل تک جانے کی کوشش کریں گے وہاں راستہ گم کر بیٹھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں بل اتبع السنہ، سنت کی پیروی کرو، سر حیث سارت وقف حیث وقفت، جس طرف سنت جاتی ہے تم نے بھی جانا ہے، اور جہاں سنت روکتی ہے وہاں بھی تم نے رکنا ہے، تب تمہیں اپنی منزل ملے گی. وہ اسامہ بھی قاری تارمان صاحب سے جائیں، وہ نا چارجر لے کر موبائل بند ہونے والا ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان کئی دفعہ خود کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں کچھ اضافہ کروں، میں کچھ اچھا کروں، یہ تو تھوڑا ہے. تو سنت کی مخالفت انسان کے لیے
نیکی نہیں گناہ کا سبب بنتی. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد میں بیٹھے تھے. ایک شخص فجر کے بعد بھی یا عصر کے بعد مسجد میں آیا, بلکہ حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ تھا. تو وہ آ کر نفل پڑھنے لگا. انہوں نے کہا دیکھو یہ منع کا وقت ہے, اس میں نفل نہیں پڑھتے. تو کہتا ہے کہ سعید آپ کا کیا خیال ہے, اللہ مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ سوچ دیکھیں وہی نا کہ نیکی کرنی ہے تو اللہ نے ثواب دے دینا ہے, طریقے کا کون سا مسئلہ ہے, جیسے مرضی نیکی کر لو, وہی سوچ تھی. تو سعید بن مسیب کیا فرماتے ہیں, اللہ تجھے نماز پڑھنے پر گناہ نہیں دیں گے, نہ سزا دیں گے, اللہ تجھے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے پر سزا دیں گے. انہوں نے منع کیا تھا, اس کے بعد تم نے یہ کام کیا. یہ سوچ بنانی چاہیے انسان کو. آج عام مسلمانوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ نیکی کر لو بس ٹھیک ہے, قرآن پڑھنا جہاں مرضی پڑھ لو, نماز پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لو, فوتگی ہے, خوشی غمی کا موقع ہے, چلو کوئی بات نہیں جیسے مرضی کر لو. یہ سوچ بنی ہوئی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیکی کی سوچ کے ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ جو نیکی کا عمل کرنا ہے وہ سنت کے مطابق ہوگا تو اجر ملے گا, وگرنہ گناہ ملے گا. یہ تربیت کرنی چاہیے لوگوں کی. اہل سنت اور اہل حدیث کی دعوت کا یہی فرق ہے, بلکہ اسلام کا اور باقی ادیان کا یہی فرق ہے. مثلا عیسائیت میں نیکی کیسے کرنی ہے, معاشرے کو چھوڑ دو, شادی نہیں کرنی, اکیلے جا کر کہیں بیٹھ جاؤ, ساری زندگی جنگل میں رہبانیت اختیار کر کے عبادت کرو. اللہ نے فرمایا کہ تو بدعت ہے, ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا. اسلام نے طریقہ سکھایا اللہ راضی کیسے ہوتا ہے. عبادت بھی کرنی ہے لیکن کیسے, ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھیں وہ 3 بندوں کا واقعہ آتا ہے, ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے. حضرت عثمان بن مظعون نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ مردانہ قوت اپنی ختم کر دیں, خواہش کبھی پیدا نہ ہو اور ہمیشہ ہم کیا کرتے رہیں, نہیں لگا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, نہیں ایسے نہیں کرنا ہے, نہیں لگا ہے. تو بے شمار واقعات ہیں اس بات کے جو دلالت کرتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کی پیروی کرتا ہے تو تب اس کا عمل مقبول ہے, وگرنہ وہ عمل غیر مقبول ہے, چاہے وہ جتنی بھی محنت اور کوشش کرتا رہے, وہ عاملۃ الناصبہ میں ہی آتا ہے. جی آگے. ولا تتجاوزها فتغلو في دينك مثل الوسوسة في الطهارة والصلاة والزيادة على الغسلات المشروعة والإسراف في الماء وتنجيس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله ويطهره والصلاة في وقت نهيه والصوم فيما نهي عنه. اور کہتے ہیں سنت سے آگے نہیں بڑھنا, غلو کا شکار نہیں ہونا. جیسے طہارت اور نماز میں وسوسہ آتا ہے تو انسان طہارت میں جتنی تعداد میں اعضاء کو دھونا مسنون اور مشروع ہے اس سے زیادہ دھونے لگتا ہے, تو یہ ناجائز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من زاد علی ھذا فقد, کیا کہتا ہے آگے, اساء وظلم وتعدى, اس نے گناہ کیا, ظلم کیا اور تجاوز کیا, زیادتی کی. نبی علیہ السلام نے وضو کا جو 3 مقرر فرمائے ہیں اس سے اضافہ کرنے والے کو دیکھیں کیا ملتا ہے. بندہ سوچے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, 3 دفعہ دھونا بہتر ہے 5 دفعہ بندہ دھو لے, اس سوچ کی نفی کی ہے. تو ایسے ہی زیادہ پانی ضائع کرنا, جس چیز کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا اور اس کو پاک کہا, بندہ سمجھے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو کھانا پینا یا استعمال کرنا. ایسے ہی منع وقت میں نماز پڑھنا یا ممنوع طریقے اور دین کا روزہ رکھنا, ایسے سارے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. جیسے کوئی کام کرنا سنت کے مطابق باعث ثواب ہوتا ہے,
ویسے ہی سنت میں کوئی کام چھوڑا گیا ہے تو اس کو چھوڑنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری چیز ہے نا کہ فعل سنت تو عام ہے، لیکن جو ترک ہے لوگ اس کو سنت نہیں مانتے، اور بریلویوں کی جو بدعات ہے نا ان میں سے اکثر اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موقع بھی آیا ہو اور تقاضا بھی ہو لیکن آپ نے وہ عمل نہیں کیا، تو وہاں عمل کرنا سنت ہے کہ چھوڑنا سنت ہے؟ وہاں چھوڑنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی وفات ہوئی، کئی موتیں ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کو دفن کرنے کے بعد قرآن خوانی نہیں کی، اجتماع نہیں کیا، کھانا بیٹھ کر نہیں کھایا، نہ پہلے دن، نہ تیسرے دن، نہ اس کے بعد، یا ماہانہ نہ سالانہ۔ تو اب جو بندہ یہ کام کرے گا وہ سنت کی مخالفت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے بھی جنازے پڑھے ہیں، جنازے پڑھ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی نماز کے سلام پھیر کر دعا نہیں کی، لیکن اب جو کرے گا وہ کیا کرے گا؟ سنت کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ جو ترکی سنن ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے، کیونکہ بریلویت کی اکثر بدعات اس نقطے اور مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ چلیں اب تو خیر اہل حدیث بھی زمانہ شناس ہو گئے، بڑی ترقی کر رہے ہیں، محرم آتے ہیں اپنے رنگ سے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے وہ بھی اپنے رنگ سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سیرت النبی صرف ہمارے جیسے باقیوں کو صرف ربیع الاول میں یاد آتی ہے نا، اب اہل حدیث کو بھی سیرت النبی صرف ربیع الاول میں یاد آتی ہے۔ شیخ نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خود انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں محرم میں جمعہ پڑھا رہا تھا، مجھے جمعے میں خط آیا کہ آپ خطبے میں واقعہ کربلا بیان کریں۔ کہتے میں نے خط پڑھ کر ویسے رکھ دیا، مہینہ 2 مہینے گزر گئے تو میں نے کہا کہ ایسے ایک دفعہ مجھے جمعے میں یہ خط آیا تھا کہ واقعہ کربلا بیان کریں، چلو آج میں آپ کو واقعہ کربلا سناتا ہوں۔ تو آج آپ کسی کو کہیں نا کہ ربیع الاول میں دیکھو یار یہ کام نہ کرو، تم بھی 12 ربیع الاول کو ایسے جلسے کرتے ہو، ایسے کانفرنس سے کرتے ہو، تو وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ جو اجتماعیت اس دن کی ہے یہ تو ان کا رش اور تعداد بڑھانے والی بات ہے نا، تکثیر سواد اس کو کہتے ہیں۔ تو کسی گروہ کی تعداد بڑھانا، ان کی اجتماعیت میں شمولیت اختیار کرنا، یہ بھی تو غلط ہے، جبکہ یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں کیا حال ہے؟ شیخ نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا، یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا حکم ہے یہ جو ہم کرتے ہیں ان 12 ربیع الاول کے موقع پر، یہ کانفرنس سے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سے کسی نے کہا نبی علیہ السلام بھی تو جاتے تھے، کافروں کے میلوں میں جاتے تھے، ان کے پاس جا کر ان کو واعظ اور تبلیغ کرتے تھے نا۔ نبی علیہ السلام میں ان کے میلوں میں جاتے تھے، شیخ نورپوری صاحب کہتے ہیں ان کے میلوں میں جاتے تھے، اپنا میلہ تو نہیں لگا لیتے تھے۔ کیوں شیخ عبد القدوس صاحب اپنا میلہ تو نہیں لگاتے تھے، ان کا میلہ لگا ہے تو وہاں جا کر تبلیغ کرتے تھے، تو آپ بھی کریں، نہیں ہم اپنا الگ میلہ لگائیں۔ تو جیسے دوسروں نے رواج بنا لیا ہے، ایسے ہمارے بھی پروگرام کانفرنسیں فکس ہو چکی ہیں کہ جی 11 ربیع الاول کو ہوگی یا 12 ربیع الاول کو ہوگی، اور کچھ نے ترقی کر کے 9 کو کر لیا کہ چلو ہم 9 کو کریں، ہم 9 کو منائیں گے، وہ 12 کو مناتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو معاشرے پر بدعت کے اثرات ہوتے ہیں، اگر عقیدہ اور منہج کمزور ہو تو دوسرے بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن کو ویسے گزارنا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے گزارا ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا پورا مہینہ کیسے گزارا ہے، محرم کا پورا مہینہ کیسے گزارا ہے۔ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی آج لوگوں نے محرم اور ربیع الاول میں طرح طرح کی بدعات ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ انسان کو تردید کرنی چاہیے۔
تو تردید کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ان جیسا جلسہ رکھ لو، ان کے دن میں آپ کے پاس خطبات جمعہ میں تک تردید نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس سارا سال تردید کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مشابہت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہوتا ہے، چاہے نیک نیتی اور اصلاح کے یا کسی بھی طرح کرو۔ اس کی حدیث کے دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بوانا نامی جگہ میں جانا ہے اور وہاں جانور ذبح کرنا ہے۔ سنیے حدیث، نبی علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ حل فیہا وثن او عید من اعیاد الجاہلیہ، وہاں کوئی بت ہے، وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ وہ کہنے لگا نہیں ویسے نظر، میں نے فرمایا جاؤ پھر نظر پوری کرو۔ کیوں پوچھا آپ نے کہ وہاں کوئی میلہ لگتا تھا؟ اگر ان کا لگتا تھا تو اس جگہ بھی نہیں جانا ہے، چاہے تم الگ سے جا کر وہاں اس جگہ میں یہ کام کرو۔ تو آج ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ جو بدعتیوں نے دن مقرر کیے ہوئے ہیں یا مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہم بھی ان دنوں میں ان جیسے اعمال کریں۔ انسان کو اپنا عقیدہ منہج ٹھیک کرنا چاہیے، کوشش سنت کے مطابق کرنی چاہیے، پھل اور نتیجہ اللہ نے دینا ہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں، ہاں ایسے کریں گے تو یہ نتیجہ ملے گا، نہ اللہ نے کی دیتا ہے نہ نتیجہ ہی ملتا ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے کہ انسان ساری زندگی توحید اور سنت کی دعوت دیتا رہے، شرک اور بدعت کی مذمت کرتا رہے۔ جب سارا سال بندہ صبح و شام کے درس، خطابات، جمعات، بیان، تقریرات میں یہ اپنا فرض نبھاتا رہے نا، تو پھر اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ فلاں موقع پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو نہ کسی کے ساتھ وہ شامل ہو کر پھر یہ کام کرتا ہے۔ اب تو ہمارے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ حکومتی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، تو یقین کریں حکومت میلاد کے نام پہ کانفرنس سے رکھتی ہے، کوئی شک نہیں، اور ہمارے لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ حکومت کے ایسے پروگراموں میں بھی جا کر اپنی نمائندگی اور شرکت کرتے ہیں، ہم سیرت بیان کرتے ہیں، یعنی جو ہے ہی بدعت کے شعار کے تحت کام ہو رہا ہے، وہاں اپنے شامل ہو کر کچھ بھی کہا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر اس کا ہوگا کہ آپ وہاں شامل ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی تائید کی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اپنی سوچ اور اپنے طرز عمل کو سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ آگے دیکھیں، امام ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں، قال ابو سليمان الداراني رحمه الله اذا اردت عملا ترى انه طاعه فانظر فان وردت به السنه والا فدعه، او كما قال واذا دعتك نفسك الى معصيه فذكرها سوء عاقبتها۔ امام ابو سلیمان الدارانی یہ شام اور دمشق کے مشہور زاہد اور عابد انسان تھے۔ زاہد عابد لوگوں کے بارے میں نا معروف ہوتا ہے کہ وہ بس نیکیاں کرتے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سنت میں کیا ہے۔ لیکن یہ الزاہد العابد امام کا قول اس لیے دیا ہے، یہ زاہد عابد ہونے کے باوجود دیکھیں سنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اذا اردت عملا ترى انه طاعت، تم جب کوئی کام کرو اور تمہیں لگے کہ یہ نیکی کا کام ہے، فانظر، پہلے غور کرو اور یہ سوچو، فَإِنْ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةِ، کیا حدیث اور سنت میں یہ نیکی اور یہ طریقہ ایسے آیا ہے جو میں کرنے لگا ہوں؟ سوچو پہلے، کرنے سے پہلے۔ وَإِلَّا فَدَعْهُ، اگر سنت میں آیا ہے تو کر لو، وگرنہ چھوڑ دو۔ او کما قال وَإِذَا دَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَى مَعْصِيَةٍ فَذَكِّرْهَا سُوءَ عَاقِبَتِهَا، اور جب تمہارا دل کرے کوئی گناہ کرنے کو تو پہلے اس کا برا انجام سوچ لیا کرو، خالی گناہ کی لذت یہ تمہیں کہیں مروا نہ دے۔ جی الفصل الثالث المراقبة والخشية التفکر۔ آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی سوچ، بچار، فکر اور ذہن کے اندر
اللہ کا ڈر بٹھانا اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ یقین کریں انسان کی جو تربیت ہے ابو ذر، انسان کی سوچ اور تربیت میں اگر یہ نقطہ بیٹھ جائے، اگر یہ نقطہ انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو اس کی تربیت بالکل ایک صالح مسلمان کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز اگر دماغ میں نہ بیٹھے، جتنی مرضی اس کی نگرانی کر لو، آپ اس کو شیطان اور گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان میں یہ وصف پیدا ہونا چاہیے، المراقبہ، کہ دیکھے اور غور کرے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز میری جج کر رہا ہے۔ جی التفكر واعلم أن الله تعالى ناظر إليك مطلع عليك، وقل لنفسك لو كان رجل من صالح قومي يراني لاستحييت منه، فكيف لا أستحيي من ربي تبارك وتعالى، ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف صدره۔ کہتے ہیں یاد رکھو، جس کو وہ وصیت فرما رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا، ان اللہ تعالی ناظر علیک، الیک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم نہیں ہے، یہ بطور خبر کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء شہید ہے۔ تو کہ ہمیشہ یاد رکھنا اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، مطلع علیک، تیری ہر حرکت اور عمل بلکہ سوچ پر اللہ تعالیٰ مطلع ہیں اور آگاہ ہیں۔ فقل لنفسک، اپنے دل میں ایک بات سوچو، لو کان رجل من صالح قومی یرانی لاستحییت منہ، جب گناہ کرو نا تو سوچا کرو کہ دیکھو میرے نزدیک جو سب سے نیک بندہ ہے اس معاشرے اور قوم میں، اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہو تو میں گناہ کروں گا؟ نہیں کریں گے۔ ہمارا کوئی استاد دیکھتا ہے، ہمارا کوئی عالم دین ہمیں بڑا دیکھ رہا ہو تو میں کوئی گندا کام کروں گا کہ نہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا میرے بارے؟ تو فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین دیکھو نا تو تم یہ سوچ کر گناہ نہیں کرو گے، شرماؤ گے کہ نہیں اس کے سامنے میں گناہ نہیں کر سکتا۔ فَكَيْفَ لَا أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اللہ سے کیوں نہیں شرماتے ہو جو اس عالم سے بڑا بھی ہے اور اس سے زیادہ تمہاری خبر بھی رکھنے والا ہے؟ پھر صرف دیکھ نہیں رہا اللہ، ثم لا آمن تعجیل عقوبۃ کشف فطرہ، اللہ مجھے فوراً سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ میرا گناہ ویسے سب کو دکھا دے، میرا پردہ ہی ختم کر دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اتنا گندا انسان ہے۔ لوگوں سے شرمانے کے بجائے اللہ سے شرمانا چاہیے۔ جی واعلم أنك لا تقدر على معصيته إلا بنعمته، فكم له عليك من نعمة في يدك التي مددتها إلى معصيته، کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی تم پر، اپنے ہاتھ پر غور کرو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن تم اسی ہاتھ سے گناہ کرتے ہو۔ اور دیکھو تمہاری آنکھ جس کے ساتھ تم حرام کو دیکھتے ہو، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تم کہاں اس کو استعمال کرتے ہو۔ اور اپنی زبان کو دیکھو جس سے بولتے ہو، ایسے جملے نکالتے ہو جو تمہارے لیے بولنے ہی جائز نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِن شُكْرِ إِنْعَامِهِ أَن تَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، کسی نعمت کا یہ شکر نہیں ہوتا کہ اس نعمت کو انسان گناہ میں استعمال کرے۔ ایک بندہ غریب ہے، بھوکا ہے، اللہ اسے پیسے یا کھانا دیتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن پیسے آنے کے بعد اگر انہی پیسوں سے وہ شراب خرید کر پیے
جو کھانا رزق اللہ نے دیا ہے وہی رزق اگر بندہ گناہ میں استعمال کرے تو کیا یہ نعمت کا شکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آگے کیا کہا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جو جہنم کے لیے ہم نے مخلوق پیدا کی ہے ان کے اوصاف تم کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ اوصاف یہ تھے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے دل دیے ہیں لیکن ان کے ساتھ دین کو سمجھتے نہیں، حق کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اور آگے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں لیکن ان کے ساتھ حق کو دیکھتے سنتے نہیں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی برے ہیں۔ جو انسان اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے گناہ میں تو فرمایا یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ ہر کلاس میں شروع میں ہی ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو ہر انسان ہم میں سے گھر سے علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، کتنا پیدل چلتا ہے، کتنی دور سے آتا ہے، اپنا گھر اور آرام، کام، نیند سب کچھ چھوڑتا ہے، اور گھر والے کس امید پہ بھیجتے ہیں، اساتذہ کس امید سے پڑھاتے ہیں، شہر کے لوگ کس امید پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسے والے کیا سوچ کر ہمارا اتنا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں کہ یہ علم پڑھنے کے لیے آئے۔ اتنی سہولتیں، اتنی امیدیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ عالم بنیں گے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ہم طالب علم ہیں، پڑھنے کے لیے ہم کون کون سے آزاد تعلیم میں صرف کرتے ہیں؟ نمبر 1، ہم اپنے ہاتھوں سے علم سیکھتے ہیں نا، کتابیں بھی پکڑتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، علم میں استعمال کرتے ہیں نا، اور آنکھیں استعمال کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ نمبر 3، زبان استعمال کرتے ہیں پڑھنے سیکھنے میں۔ نمبر 4، کان استعمال کرتے ہیں۔ 5 ہو گئے، 5 ہو گئے کہ 4 ہو گئے؟ ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، پاؤں دیکھو استعمال کرتے ہیں، چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور نمبر 6، دل استعمال کرتے ہیں۔ فہم، عقل، شعور کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہے۔ 6 چیزیں ہم علم میں استعمال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور علم ہے کیا؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا علم کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں جو ہم علم میں استعمال کرتے ہیں گناہوں سے گندی ہوں، گناہ کر کر کے اگر ہم نے ان کو گندا کر لیا، مثلا ہاتھوں سے گناہ کرتے ہوں، پاؤں سے کہ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہیں، زبان سے گناہ بولتے ہوں، کانوں سے گناہ سنتے ہیں، اور دل سے گناہ سوچتے ہیں، اگر یہ 6 کی 6 چیزیں ہم گناہوں سے آلودہ کر کے گندا کر لیں، ناپاک کر لیں، آپ کو پتہ نا کہ گناہوں کی بھی نجاست ہوتی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہر گناہ پر نکتہ لگتا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک وقت دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نجاست ہوتی ہے گناہوں کی، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم کپڑے پہ داغ لگے کتنا دھونے کا اہتمام کرتے ہیں، تسلی ہوتی ہے جب تک ختم نہ ہو، لیکن وہ گناہ نظر نہیں آتے نا، وہ گندگی نظر نہیں آتی، اس لیے ہم کو کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ اگر یہ 6 چیزیں جو ہم علم میں استعمال کرتے ہیں گناہوں سے ہم گندا کرتے رہے، کلاس میں بیٹھے ہیں،
تب بھی باز نہیں آتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں تب بھی باز نہیں آتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تب بھی نہیں باز آتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں تب بھی باز نہیں آتے ہیں۔ تو 6 چیزیں اگر ہم گناہ میں استعمال کرتے رہے، علم کیسے آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں صرف ایک جملے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم نے علم لینا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں علم کیسے ملے گا۔ اب قرآن دیکھو وعدہ کر رہا ہے کہ علم کیسے ملتا ہے، فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں علم دے گا۔ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں، واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم دے گا۔ آج کتنے ہم سوچتے ہیں یار میں عالم کیسے بن سکتا ہوں، پتہ نہیں، میں جو بھی ہو مجھے بتاؤ، میں نے عالم بننا ہے، مجھے علم کیسے آئے گا، مجھے بس یہ سکھا دو۔ دیکھو قرآن نے کتنا ایک جملے میں ساری باتیں سنا دی، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اس لیے اگر ہم واقعتاً مخلص ہیں اپنی سوچ میں، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے دور اور پاک زندگی گزارنی ہے۔ اس دل میں گناہ اور گندی سوچ ہو، وہاں اللہ اپنا علم کیسے، اپنا نور کیسے اتار سکتا ہے؟ جس آنکھ میں، جس کان میں، جس زبان پر ہر وقت گناہ اور گندے کام ہوتے ہوں، تو کیسے ان راستوں سے اللہ کا نور گزرے گا اور تمہارے دل تک وہ نور پہنچے؟ یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ وہ امام شعبہ نے دیکھا کہ سینکڑوں طالب علم پڑھنے آئے، تو کسی نے پوچھا استاد جی جو پڑھنے آئے سارے محدث بنیں گے؟ کہنے لگے آدھے بھی نہیں بنے گے۔ اب وہ کہنے لگا آدھے بن جائیں، کہنے وہ امام شعبہ کہتے ہیں نہیں آدھے بھی نہیں بنیں گے۔ اس نے کہا 5-7 تو بن جائیں گے نا، فرمایا 5-7 بھی نہیں بنے۔ تو آپ کو مبالغہ لگتا ہے؟ تو آپ اگر مبالغہ لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، کتنے علماء بنتے ہیں؟ ہر سال اگر ایک عالم پیدا ہو جائے نا تو یقین کرو یہ بہت بڑی بات ہے۔ عالم کی صلاحیت ہو اور اس کے بعد واقعتاً علم کا وہ کام کرے، ایک بندہ اگر 1 سال میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیدا ہوتا ہے کبھی آپ نے 7-8 سال تو ہو ہی گئے نا اس فیلڈ میں، ہر سال پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں فارغ ہونے والے، تو کیا ہر سال ایک عالم آپ کو نمایاں نظر آتا ہے جو تعلیم، تدریس، تبلیغ، تصنیف ان شعبوں میں کام کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ پیچھے اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اللہ کے قانون ہیں، ان کو بندہ توڑتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزل سے محروم کر دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا، سبق تو مجھے یاد ہے، وہ میں نے سنا بھی لیا ہے، یاد بھی ہو گیا ہے، لیکن اس سبق سے کیا آپ کو نفع ملے گا؟ واقعتاً یہ سبق آپ کو نفع دے گا کہ آپ خود عمل کرنے کے قابل ہوں اور لوگوں کو بھی سکھا سکے؟ نہیں ہوگا۔ اگر علم نافع آپ نے نہیں سیکھا ہے، علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انسان خود اپنے عمل کو جس کے بعد ٹھیک کر لیتا ہے۔ اور نمبر 2 وہ علم نافع وہ ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر علم نافع نہیں، آپ جتنے مرضی سبق کر سنا لیں، جتنے مرضی پیپر دے لیں، ڈگریاں بھی لے لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ اللہ کے ہاں علماء میں شمار ہے اور نہ دنیا کے اندر ہی علماء کی طرح آپ کا علم نفع مند ہوگا کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شرط اللہ نے بیان کر دی ہے نا، وہ بندے کو یاد رکھنی چاہیے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جی آگے پڑھیں۔ وكم من نعمة في عينك التي نظرت بها إلى ما حرم عليك، وفي لسانك الذي نطقت به بما لا يحل لك،
وليس من شكر إنعامه أن تستعين به على معاصيه. كان بعضهم يقول اللهم إني أستغفرك من خطيئة قوي عليها بدني بعافيتك ونالتها يدي بفضل نعمتك وانبسطت فيها بسعة رزقك واحتجبت فيها عن الناس بسترك وجرأني عليها حلمك وأناتك واتكلت فيها على كريم عفوك. بعض علماء یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایسے گناہ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرے بدن کو تم نے سلامت اور پورا مکمل بنایا ہے، لیکن اس بدن سے میں نے تیری نافرمانی کی. ایسے اگر میں نے گناہ کیا ہے تیری عافیت کو استعمال کر کے تو یا اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دینا. ایسے ہی میرے ہاتھوں نے کوئی گناہ کیا ہو، ایسے ہی کہ تیرا رزق لے کر میں نے کوئی گناہ کیا ہو، یا لوگوں سے میرے گناہ چھپے ہیں تو اس سوچ نے مجھ سے گناہ کروائے ہوں کہ کون سا کسی کو پتہ چل رہا ہے. اے اللہ اگر تیری ڈیل دینے میں کہ تو مجھے سزا نہیں دیتا میں نے گناہ کیے ہوں، یہ ساری سوچیں جو مجھے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، اگر میں نے ان سوچوں کے بعد گناہ کیے ہیں تو یا اللہ یہ سارے گناہ میرے معاف کر دیں. جی ولو لم يكن من نعمه عليك في معصيتك إلا سترها عليك لكفاك فلو اطلع الناس عليك لن ہتکتا. فرماتے ہیں کہ دیکھو تم پر اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اگر صرف ایک یہی نعمت ہو نا، ایک نعمت ہو اللہ کی کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ پھر بھی اس کو چھپا دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، تو یہی سوچ کر کافی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. اتنی بڑی نعمت ہے. وقد روينا أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال يا أبا إسحاق إنني لا أصبر عن المعاصي فقل لي قولا أنتفع به. دیکھیں اوپر آخر جملہ تھا فَلَوِ اطَّلَعَ النَّاسُ عَلَيْكَ لَنْهَتَكْتَ، کہ دیکھو اگر تمہارے ہر گناہ کا لوگوں کو پتہ چلتا جائے تم تو برباد ہو گئے. یعنی کون ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس کا ہر عمل لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے گھر سے قدم نکال سکے؟ ایسا ممکن ہے؟ اگر ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، بلکہ گھر میں رہنا ممکن نہیں. اگر ہمارے گناہوں کا گھر والوں کو پتہ چل جائے تو ہم گھر میں رہ سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اللہ ان کو چھپاتا ہے. تو اسی نعمت کی وجہ سے غور کرو اور گناہوں سے توبہ کرو. امام ابراہیم بن ادہم یہ بھی ایک بہت بڑے زاہد عالم تھے. ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے شیخ کیا کروں مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں. انی لا اصبر عن المعاصی، گناہ نہیں چھوٹتے، کیا کروں میں تنگ ہوں، جب بھی توبہ کرتا ہوں گناہ پھر ہونے لگتے ہیں، بڑا سوچتا ہوں گناہوں کی زندگی مجھ سے چھوٹتی نہیں. فقل لی قولا انتفع بہ، نصیحت کریں شاید مجھے کوئی فائدہ ہو. دیکھیے نصیحت کتنی قیمتی اس کو فرماتے ہیں. جی قال نعم أقول لك 5 خصال إن قدرت عليها لم تضرك معصية. قال هاتي. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تكن رزقا. قال يا أبا إسحاق فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله. قال أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه. قال لا. امام ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو نا 5 باتیں سکھاتا ہوں، 5 باتوں پر عمل کر لو. ان قدرت علیہ لم تضرک معصیت، اگر تم نے یہ 5 کام کر لیے نا تو کوئی گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کے بعد تم جو مرضی کرو. قال ہاتھ بڑا خوش ہوا، ہاں ٹھیک ہے کون سی 5 باتیں مجھے بتائیے میں ضرور عمل کروں گا. تو میں نے فرمایا نمبر 1 اذا اردت ان تعصی اللہ فلا تاکل رزقہ، جب اللہ کی نافرمانی کر لو نا، گناہ کر لو کہ تم نے اللہ کی تو مانی نہیں
تو تم نے کھانا نہیں کھانا کیونکہ وہ کھانا بھی اللہ دیتا ہے. جس کی مانی نہیں ہے اس کا کھاتے کیوں؟ کھانا نہیں. آج کے بعد عہد کر لو کہ جب مجھ سے گناہ ہوگا اس کے بعد میں کھانا کھانا چھوڑ دوں. وہ کیا کہتا ہے؟ یا ابا اسحاق فمن این آکل، تو میں کہاں سے کھاؤں گا؟ وَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، ہر چیز اللہ کا رزق ہے، کہیں سے کھاؤں گا تو ہے تو وہ اللہ کی ہی عطا ہے نا. تو کیا کہتے ہیں؟ قَالَ أَفَيَحْسُنُ أَن تَأْكُلَ رِزْقَهُ وَتَعْصِيَهُ، ابراہیم ادم کہتے ہیں غور تو کرو، یہ اچھی بات ہے کہ جس کا تم کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو اور اس کی بات نہ مانو، کیا یہ انسان کو زیب دیتا ہے؟ حسین سوچنے لگا. قال لا، اس نے کہا نہیں، یہ تو انسان کے لائق ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھو، جو تمہیں کوئی پیسہ دے اور وہ کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، پیسے لے لو اور وہ کام کرنے لگو، کیا اگلا بندہ گوارا کرے گا؟ تمہارا ضمیر گوارا کرے گا؟ تو کہنے لگا بات تو آپ کو ٹھیک ہے، اچھا چلے دوسری بات بتائیے. دوسری کیا ہے؟ پڑھیں. قال إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. اچھا اگر گناہ کرنے ہیں نا تو ایسا کرو اللہ کی زمین پر نہیں رہنا. تم ساری زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. جب بھی تم گناہ کا ارادہ کرو تو اس زمین پر گناہ نہیں کرنا، کہیں اور جا کر گناہ کرنا. تو کیا کہتا ہے؟ هذه اشد من الاولى، یہ تو پہلے سے بھی مشکل ہے. گناہ کہاں کروں گا؟ زمین تو ساری اللہ کی ہے. اذا كانت السماوات والارض وما بينهما وما فيهما له فاين اسكن، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے ہیں، یہ درمیان میں جو خلا ہے یہ اللہ کا ہے. تو جب میں گناہ کرنے کے بعد ان میں نہ رہوں تو کہاں جاؤں گا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یا ھذا، وہ بندے، افیحسن ان تاکل رزقہ وتسکن بلادہ وتعصیہ، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ رزق بھی اللہ کا کھاؤ، زمین بھی اسی کی پیداوار ہے، اس پر گھر میں رہو اور نافرمانی بھی کرتے رہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں. ہاتھ الثالثہ، تیسری بات کیا ہے وہ بتائیے. پڑھیں. قال فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فاعصه فيه. کہنے لگے اچھا تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب تم نے گناہ کرنا ہے نا، چھوڑنا نہیں، تو ایسی جگہ کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ایک بھی تم کو دیکھتا نہ ہو، وہاں جا کر تم نے گناہ کرنا. تو کیا کہتا ہے؟ يا أبا إسحاق وكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال. کہنے لگا کیسی بات کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہ کہتے ہیں وما فی السماء والارض، کہتے ہیں آسمان میں، زمین میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے الا وهو بارز له، مگر وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. بندہ جہاں بھی چلا جائے اللہ کے سامنے ہوتا ہے. یرا ما فی قعر البحار وتحت اطباق الجبال، سمندروں کی گہرائیاں ہوں، پہاڑوں کے نیچے ہوں، جہاں بھی کچھ ہو اللہ وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کہاں جا کر گناہ کروں گا کہ یہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ. امام ابراہیم بن ادم کہتے ہیں قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته. قال لا. کہتے ہیں اللہ کے بندے غور کرو، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ رزق اللہ کا کھاؤ، زمین اسی کی استعمال کرو، اور وہ تمہارے سامنے بھی ہو، اللہ دیکھ رہا ہو، تو پھر تم گناہ کرو، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. چوتھی بات بتائیے وہ کیا ہے؟ قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل أخرني حتى أتوب. قال لا. کہنے لگے چوتھا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے نا، گناہ تم کرتے ہو، گناہ سے باز نہیں آتے، تو فرشتے سے بھلا تم نے کیا کہنا ہے؟ اخرنی حتی اتوب، ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں، پہلے میں گناہ چھوڑ لوں پھر تم نے میری روح لے کر جائے.
قال لا يقبل مني، وہ بندہ کہتا ہے فرشتہ کون سا میری مانے گا، اسے تو اپنا کام کرنا ہے، جب آ گیا اس نے مجھے مار دینا ہے اور روح لے جانی ہے، تو کیا کیا فرماتے ہیں، یا ھذا، اللہ کے بندے، فاذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت، اگر تم نے گناہوں میں ہی رہنا ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ اچانک موت آ جائے گی، مجھے مہلت نہیں ملنی گناہ چھوڑنے کی اور توبہ کرنے کی، ولا يقبل منك فيؤخرك، اور نہ فرشتے نے مان کر تیری موت کو لیٹ کرنا ہے، یہ بھی تمہیں پتا ہے، فتموت ولا غیر توبہ، توبہ کے بغیر مرو گے، فكيف يكون حالك، سوچو تمہارا حال کیا ہوگا اگر گناہوں کی زندگی میں تمہیں موت آ گئی اور توبہ کے بغیر اللہ کے پاس چلے گئے، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ قال هات الخامسہ، کہنے لگے ٹھیک ہے، پانچویں بات کیا ہے؟ قال إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمض معهم قال لا يدعون، پانچویں بات یہ ہے کہ جب جہنم کے فرشتے آئیں نا کہ آؤ بھائی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم نے تمہیں وہاں لے کر جانا ہے، فلا تمض معهم، ان کے ساتھ نہ جانا، کہنا نہیں میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تو بندہ کیا کہتا ہے، لا يدعوننی، وہ کہاں مجھے چھوڑیں گے، وہ تو لے کر جائیں گے. وإذا كنت لا تقدر على الامتناع منهم ولا تدع المعصية فكيف ترجو الخلاص. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم ان فرشتوں سے بچ نہیں سکتے ہو، تمہیں ماننی پڑے گی، وہ کروا کر چھوڑیں گے، جہنم موت آئی تو موت بھی ان کی کوشش، انہوں نے باز نہیں آنا، تمہیں چھوڑنا نہیں، اور جہنم میں تمہیں لے جانے لگے تو تب بھی تم ان سے بچ نہیں سکتے ہو، اور تم گناہ بھی نہیں چھوڑتے ہو، کہتے ہو مجھ سے گناہ چھوڑتے ہی نہیں، فَكَيْفَ تَرْجُو الْخَلَاصَ، سوچو تو صحیح تمہاری نجات کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں حسبی، وہ کہتا ہے کافی ہے، سمجھ آ گئی ہے، وَلَازِمَ إِبْرَاهِيمَ فَعَبَدَ اللَّهَ حَتَّى مَاتَ، اس بندے نے اس کے بعد توبہ کر لی، ابراہیم بن ادم کے ساتھ ہی رہنے لگا اور عبادت گزار بن گیا حتیٰ کہ اسی حالت میں اسے موت آئی. یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، یہ انہی کے لیے نہیں تھا جس کو نصیحت کی جا رہی، ہم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہر روز کتنا اللہ کا رزق استعمال کرتے ہیں، کتنا کچھ اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمارا بدن اللہ کا رزق ہے، ہم سوتے ہیں، کھاتے، چلتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی بیماری اور معذوری نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور فرشتے ہماری کہاں مانیں گے؟ بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ گناہ جو میں تسلسل سے کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، ہوتا ہے کبھی گناہ ہو جائے چلے بندہ توبہ کرتا ہے، تسلسل سے کرتا ہوں، کئی گناہ مسلسل ہوتے ہیں تو وہ کیوں کرتا ہوں اور کیسے میں بچ سکتا ہوں اگر یہ زندگی جو گزر رہی ہے ایسی میری موت آ گئی. آگے وكان بعضهم يقول وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِمَعْصِيَةٍ فَبَادِرْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي عَلَى مَا أَنْتَ مِنْهَا. کہتے ہیں اگر گناہ ہو ہی جائے تو فوراً توبہ کرو، معافی مانگو، ندامت کا اظہار کرو اور اپنی غلطی پر رونا ہے. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي عَلَى مَا أَنْتَ مِنْهَا، تمہیں نہیں پتا تمہارا انجام اس کے بعد کیا ہوگا. كان بعضهم يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. کہتے ہیں گناہ کرتے ہوئے یہ مت سوچا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، صرف یہ دیکھا کرو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو. یعنی کبھی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے. اور یہی معاملہ نیکی کا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک عالم دین تھے، وہ مسجد سے باہر نکلے تو فوراً واپس چلے گئے. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو میرا دایاں پاؤں پہلے باہر نکل گیا تھا جبکہ بایاں نکلتا ہے.
تو کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہ بات بڑی نہیں تھی، لیکن یہ سوچ آئی تھی کہ عمل نبی علیہ السلام کا ہے تو مجھے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ میں کر رہا ہوں کیا ہے، یہ سوچے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اہل حدیث کی دعوت کا امتیاز یہ ہے کہ جیسے وہ عقائد کی اصلاح کی دعوت ہے نا، ایسے وہ اعمال کی اصلاح کی دعوت ہے۔ دو چیزوں کی طرف، دونوں میں اتباع سنت پر زور ہے۔ آج دنیا میں مثلا آپ سنتے ہیں عرب ممالک میں عقائد کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، واقعہ نا بڑی کوششیں، بڑی محنتیں، پوری دنیا پر اثر ہوا ہے، لیکن اعمال میں اتباع سنت اور اصلاح کی کوششیں اتنی نہیں ہیں۔ علماء کی کوتاہی نہیں ہے، وہ محنت کرتے ہیں، لیکن رجحان وہاں اعمال میں اتباع سنت کا کم ہے۔ جو سلف صالحین اور صحابہ کرام کا درجہ امتیاز تھا نا کہ وہ عقائد اور اعمال دونوں میں سنت کی پابندی کو لازماً سمجھا کرتے تھے۔ اور بدستخیر میں اللہ کے فضل سے جو اہل حدیث دعوت ہے وہ یہی تھی کہ عقائد میں بھی سنت کو لازم کرو اور اعمال بھی سنت کے مطابق بنانے ہیں۔ بدستخیر میں جو اہل حدیث کی تحریک اور دعوت ہے نا، اس کی جو منظم شکل میں ابتدا ہے، پہلے تو متفرق مقامات پر تھے کیونکہ مغلیہ سلطنت اسلامی حکومت تھی، اس دور میں مدارس تھے، علماء تھے، اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے، حکومت کی فوج اور نظام تھا۔ لیکن جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی، انگریزوں کا ہندوؤں کا معاشرے پر، طاقتوں پر، رسم و رواج پر قبضہ ہوا، تو اس وقت 1821 یا 1826 میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید دہلوی، ان لوگوں نے ایک تحریک مجاہدین اور جماعت مجاہدین کے نام سے منظم جماعت بنائی، اور ان کا ہدف کیا تھا؟ نمبر 1، مسلمانوں کے اندر جو توحید کی بجائے شرک، سنت کے بجائے بدعت اور غیر اسلامی رسم و رواج پھیلے ہیں نا، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ان کی دعوت کا پہلا نقطہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ غیر مسلموں سے جہاد کرنا ہے جنہوں نے اسلامی حکومت کو ختم کیا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ دو نقطے تھے ان کی دعوت کے۔ تو یہی تحریک جو شاہ اسماعیل شہید اور آگے جو ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد آگے انہی سے تسلسل کے ساتھ یہ دعوت اہل حدیث دن بدن بڑھتی گئی، ترقی کرتی گئی، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ عقیدہ اور عمل دونوں کے اندر اتباع سنت کی پابندی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کے ہاں بڑا یہ تانا اور الزام دیتے ہیں لوگ دوسرے کہ یہ بڑے متشدد ہوتے ہیں۔ کیوں متشدد دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اعمال میں سنت کی پابندی پر زور دیتے ہیں۔ آپ کبھی فرق جاننا ہو نا کہ اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں فرق کیا ہے، ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر فرقہ دعوت دیتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، دیتا ہے نا۔ اہل حدیث دعوت دیتے ہیں لیکن دو چیزوں کی دیتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن سنت کے مطابق پڑھو۔ یہ فرق ہے۔ اہل حدیث جیسا اتباع سنت پر زور اعمال میں نہیں دیتا یہاں کوئی بھی، اس لیے عقیدہ ہے تو ساتھ منہج بھی ہے۔ یہ امتیاز ہے اہل حدیث کا کہ صرف یہ نہیں کہ نماز لازمی سمجھو، نماز پڑھنی ہے، یہ عقیدہ کافی نہیں ہے، منہج کے طریقہ بھی وہ اپنانا ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ امتیاز، کئی ایسے لوگ ہیں اب اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑو یار، خیر ہے، پھر کیا ہے۔ تو یہ اپنی سوچ بندے کو ٹھیک کرنی چاہیے کہ عقیدہ ہے اس کے ساتھ منہج ہے، توحید ہے اس کے ساتھ سنت ہے، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے، عقیدے میں بھی اور عمل کے اندر بھی، تب انسان پورا متبع سنت بنتا ہے۔ مولانا
شاہد اللہ کشتری صاحب سے پچھلے ہفتے میں ملا ملنے ان کی خدمت میں حاضر ہو. میں نے ان سے پوچھا شیخ صاحب یہ عرب علماء کے بعض میں نے سنا ہے ویڈیو کلپ کے، وہ کہتے ہیں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے والا، نہیں باندھنے چاہیے. میں نے کہا بعض تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں عقیدے کا تو اہتمام بہت ہوتا ہے لیکن اعمال میں سنت پر اتنا زور نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی بات ہے، مجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا ہے تو سیدھا ان کے نام پہ لگانا ہے. لیکن اصل میں یہ کمزوری ہے، اس وجہ سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. چلیں پڑھیں آگے. میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ دیکھیے بعض لوگوں نے نا آج کل کافی یہ مسئلہ اٹھایا ہے. مسئلہ ایک حوالے سے صحیح بھی ہے. جب کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے اپنے معنی اور مطلب میں بالکل واضح ہے، محدثین نے اسی کی مناسبت سے ابواب بھی لکھے ہیں جو اس حدیث سے مطلب نکل رہا ہے. سمجھا کہ مثلا امام بہقی نے باب باندھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، باب باندھا ہے امام بہقی، اور نیچے حدیث لکھی سینے پر ہاتھ باندھنے والی. تبویب بھی ہے، حدیث بھی واضح ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں تو یہ حدیث تب مانوں گا اور تب عمل کروں گا کہ پہلے کسی صحابی سے بھی دکھاؤ کہ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے، یا کسی امام سے بھی دکھاؤ کہ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے، تو یہ غلط سوچ اور فکر ہے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے بعد یا سنت کے علاوہ صحابہ کرام کا منہج اور ان کا فہم شریعت میں ماننا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب ان میں اتفاق ہوتا ہے اور باہم ان میں مخالفت نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے. صحابہ کرام ہیں تو کس شکل میں ہیں کہ جب ان کا موقف ایک ہو یا چند صحابہ سے موقف مروی ہے اور کوئی ان کا مخالف نہیں ہے، سمجھ آ گئی، پھر ہم وہ راستہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس کے بعد کسی کی اطاعت یا کسی کی اتباع یا کسی کی اقتداء ضروری ہو، ایسا نہیں ہے. شرعی دلائل یہی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں صحابہ کرام کے عقیدہ اور عمل پر اس کے بعد جتنے بھی تائید کرنے والے ہیں، ان کے موافقت کرنے والے ہیں، وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ عمل سنت میں بھی ہے، صحابہ کرام میں بھی ہے، ان کے بعد بھی چلا آ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں یہ کام غلط ہے کہ فرض کریں کسی حدیث یا سنت کی تشریح میں صحابہ کرام نے ایک بیان اور موقف دیا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے، اتفاقی شکل میں کہ بھئی سارے صحابہ کا یا چند صحابہ کا ذکر ملتا ہے، باقی کا ذکر نہیں. تو اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس آیت کا کوئی ایسا معنی بیان کریں جو صحابہ کرام کے بیان کردہ معنی کے مخالف جاتا ہو. مخالفت نہیں کرنی اتفاق کی شکل میں. لیکن اگر صحابہ کرام میں دو موقف ہوں تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں جائز ہیں، دونوں تضاد ہو آپس میں. جیسے بھی پچھلے دنوں مسئلہ اٹھا ہے کہ داڑھی کو کالا رنگ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ایک طرف حدیث ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل بھی ہے، تابعین کا عمل بھی ہے، حدیث کے مطابق ہے. اور کئی بندے کہتے ہیں کہ دیکھو میری فلاں صحابی کالا رنگ لگاتے تھے. ٹھیک ہے کالا رنگ لگاتے تھے تو ماننی کس کی ہے؟ ایک حدیث ہے اور اس کے ساتھ موافقت میں صحابہ کا اور تابعین کا عمل بھی ہے. وہ پہلو لینا ہے کہ یہاں یہ جو مخالفت والا ہے یہ لینا ہے. جس صحابی نے عمل کیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ واضح ہے بالکل. اس کے لیے عذر ہے، لا علمی کا عذر ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بن سکتی ہے.
رفع الملام عن الائمۃ الاعلام امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے کہ بعض علماء امت یا امامان دین نے اگر کسی حدیث پر عمل نہیں کیا تو آپ بتائیں اس کے یہ عذر ہو سکتے ہیں. ہم ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کی، لیکن یہ بنیاد بنا لینا کہ نہیں یہ حدیث نہیں ٹھیک ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، دیکھو جی فلاں صحابی نے بھی کیا ہے، جبکہ حدیث واضح ہے، اس کے مطابق صحابہ کا عمل بھی واضح ہے، تابعین کا، ائمہ سلف کا، محدثین کے ابواب ہیں اور مسلسل شارحین حدیث کے اقوال ہیں. اس لائن کو چھوڑ کر بندہ دوسری لائن کو اختیار کر لے تو یہ خرابی ہے سوچ اور فکر میں. قطعاً اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. چلیں آگے پڑھیں. اجماع سقوطی جو صحابہ کے اندر، یہ ہم شیخ صاحب سے پڑھنے گئے تھے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثبوت ہے کسی مسئلے پر یہ حجت ہے، لیکن صحابہ کا ثبوت حجت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجماع سقوطی حجت نہیں ہے. صحیح، آگے پڑھیں. وشكى بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه فكتب إليه يا أخي اذكر سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد واحذر أن يكون المنصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه فقال ما أقدمك؟ فقال خلعت قلبي بكتابك لا عملت لك ولا لأحد بعدك. عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورنر نے شکوہ کیا ان کی طرف، تو انہوں نے لکھا کہ دیکھو میرے بھائی، جب بھی تمہارے اعمال میں کوتاہی غلطی ہونے لگے نا تو یاد کیا کرو کہ جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی ان کو آرام نہیں کرنے دیا جائے گا. اور ڈرو کہ تمہارے پاس سے جانے والا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تمہیں جہنم کی طرف لے جائے. فَيَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ وَمُنْقَطِعَ الرَّجَاءِ، آخری وقت ہو اور امید بھی کوئی نہ ہو، تمہارا اسی پر خاتمہ ہو جائے. یہ نصیحت کر دی تو کیا فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ طَوَى الْبِلَادَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ، اس بندے نے خط پڑھا تو فوراً وہاں سے روانہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ گئے. حکومت عہدہ سارا چھوڑ دیا. انہوں نے پوچھا ما قدمک، کیوں آئے ہو؟ میں نے تو نہیں بلایا تھا تمہیں. کہنے لگے خلعت قلبی بکتابک، آپ کے جو خط نے میرے دل کا حال کیا ہے، میرے دل کو تو توڑ کر اور کاٹ کر رکھ دیا. لا عملت لك ولا لأحد بعدك، آج کے بعد میں حکومت میں نہ آپ کی خلافت میں کوئی عہدہ لوں گا، نہ اس آپ کے بعد کسی کا عہدہ لوں گا، میں صرف اپنے رب کو ہی راضی کروں گا. یہ دیکھیں انسان کو آخرت کی فکر ہو تو کیسے سنجیدہ ہوتا ہے اس کام کے لیے. جی المسؤولیہ والعواقب. ہمارا لگتا تھا کہ شاید رسالہ ختم ہو جائے لیکن مشکل ہے. دیکھیے جب اللہ کو منظور ہوگا پھر انشاءاللہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.